السلام علیکم۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ آج ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے رزق دینے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے گناہوں کو بخشنے والے اللہ، اے اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اپنی رضا والے کام میں ہماری مدد فرما، تقویٰ عطا فرما، صبر عطا فرما۔ اے اللہ امت کو دین کا داعی بنا، صحابہ کی طرح دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ مال و دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل کر دین کی طرف ہمارا رخ کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو وجود میں آئی تھی، اے اللہ تیرے نبی کی امت خراب حالات سے گزر رہی ہے۔ اے اللہ کرم فرما، اے اللہ رحم فرما، ان حالات سے نکال کر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری رہبری فرما۔ اے اللہ امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کرم فرما، رحم فرما، ہمیں معاف فرما۔ ذکر فکر پر حسن عبادت پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے ایمان پر فضل فرما۔ ہم قدم قدم پر تیری نصرت کے طلبگار ہیں، ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ امت مسلمہ کے دلوں میں تعلیم اور ہدایت کو روشن کر دے۔ اے اللہ اس امت کو اس طرح جمع کر دے جس طرح تیرے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ اے اللہ ملت کے لیے دعوت کے راستے کھول دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جن لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما اور دین والی زندگی گزارنے والا بنا دے اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ اے رب کائنات ہمارے اوپر تیرے انگنت احسانات اور انعامات ہیں جن کا کوئی حساب نہیں، مگر اس کے باوجود ہم تیری بندگی کا حق ادا نہ کر سکے۔ اے مقدس و پاک ذات ہم تیرا اتنا شکر ادا نہ کر سکے جتنا کہ اس کا ہم پر حق ہے۔ ہم تجھے اس طرح نہ پہچان سکے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق ہے۔ اے مولا کریم ہم اس طرح تیری عبادت نہ کر سکے جس طرح کہ تجھے عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہم اس طرح تجھے یاد نہیں کر پاتے ہیں جس طرح یاد کرنے کا حق ہے۔ اے مولا کریم ہم تو تیری بندگی کا کیا حق ادا کریں، ہم تو تیرے بندوں کا حق بھی ادا کرنا بھول گئے اور اس کو طلب کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور مسلسل انہیں پامال کرتے جا رہے ہیں۔ اے رب کریم تو ہماری مادی پرورش کے لیے زمین کے اندر سے انواع و اقسام کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کرتا ہے جن کے بل پر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہی شفا دیتا ہے، کوئی کسی کو گلا لگانے کو تیار نہیں۔ ہاتھ ملانا جس کو وقار اور تہذیب و تمدن کی علامت سمجھا جاتا ہے، آج دور سے ہی ہم ایک دوسرے کو سلام و دعا کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے عزیزوں کے جنازوں میں شرکت اور انہیں الوداع کہنے سے بھی گریزاں ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ دفنانے کی بجائے میت کو جلانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہم ان تمام بلیات اور آفتوں سے محفوظ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے جو ضرور آنی ہے، مگر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ایسی موت سے بچا جہاں ہمارے عزیز و اقارب ہمیں دیکھ نہ سکے، دفنانے کی بجائے جلانے پر آمادہ ہو جائیں۔ بلا شبہ مریضوں اور بیماروں کو شفا دینے والا تو ہی ہے،
ہمیں ہر مرض اور بیماری سے نجات دے۔ اے پاک پروردگار، ہم خطا کار اور سیاہ کار تو ضرور ہیں، اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ ہم سے نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ہم باغی نہیں، ہم تو تیری کبریائی کے منکر بھی نہیں ہیں اور تیری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود تیری جانب رجوع کرتے ہیں، ایک بار پھر تیری جانب عاجزی و انکساری کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں سے معافی کے طلبگار ہیں۔ تو معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ تیرا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اے سمیع و بصیر، ہم آج تجھ سے ہر مسلمان کی بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو معاف کر دے، ہماری حتمی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے ہمارے مالک و خالق، ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے وہی کام لے جس میں تیری رضا ہو اور جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، ہمارے معاشرے میں پھر وہی جہالت کا دور آ چکا ہے۔ ہمیں ہمارے بچوں، بوڑھوں، بزرگوں اور ہماری خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو ہم سے چھینا جاتا ہے، آنکھوں سے اندھا بنایا جاتا ہے، ہمیں ایسے دلدل میں پھنسایا گیا کہ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس سے کیسے باہر نکلیں۔ تو ہی راستہ دکھانے والا ہے، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ اے ہمارے رب کریم، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں کن گناہوں کی پاداش میں مبتلا عذاب رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے دل و دماغ معاف کر دیے گئے ہیں، ہم پر ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں جو ظالم ہیں، ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ ہم پر ایک ایسا کلچر مسلط کیا گیا اور کیا جا رہا ہے جو اخلاق سے عاری ہے، ایک ایسی تہذیب سے مہذب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہماری دینی اور مذہبی روایات سے کوسوں دور ہے۔ ہمیں اس سے بے دین تہذیب سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، اس کلچر نے ہمیں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا ہے، ہم نے کتنوں کو ناحق قتل کر دیا ہے، کتنوں کے سہاگ لوٹ لیے۔ ہم آج اپنے ہی بھائیوں کی گردن کاٹنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ ہم جذبات میں آ کر شیطان صفت انسانوں کے کہنے پر سب کچھ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اے مولا کریم، ہمیں صحیح شعور اور اپنی عقل سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر ہم تو دوسروں کی عبادت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم تو اب تجھے چھوڑ کر شیطان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اعمال اور کرتوت تو ایسے ہیں شیطان بھی شرمانے لگتا ہے۔ اے غیب کی خبر رکھنے والے، ہم پر بے رحم حکمرانوں کو مسلط نہ فرما۔ اے پاک پروردگار دو عالم، آج آپ کی بنائی ہوئی وادی جنت بار ود کی زد میں ہے، ہماری یہ گل پوش وادی جل رہی ہے۔ اب یہاں بے راہ روی، بے عملی عام ہو چکی ہے، ہم بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم اپنے والدین کی خدمت تو کجا، آج ہم اپنے حقیر مفادات کے لیے اپنے والدین کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اے میرے مولا، گزشتہ چند دہائیوں کے دوران ہماری بہت سی بہنوں کو دانستہ اور بے دانستہ بیوہ بنایا جا چکا ہے۔ ہمارے چند نادان بھائیوں نے حقیر مفادات کے عوض کتنے ہی جوانوں کو غلط الزام دے کر نہ صرف ان کا گلا گھونٹ دیا ہے بلکہ کتنوں کو تعذیب خانوں کے حوالے کرنے میں اپنا گھناؤنا کردار بھی ادا کیا ہے، کتنوں کو بے سہارا اور معذور بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں اعتراف ہے یہ سب ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے اور اب ان کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تو ہی سب کا سہارا ہے اور سب سے بڑا مددگار ہے۔
تو سب کی مدد فرما، تو ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے ہمارے مولا، ہمارے معاشرے نے دور جہالت کی رسوم کو اپنایا ہے۔ ماں، بہن، بیٹی جس کو تو نے عزت دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاشرے سے اونچا اٹھایا، مگر آج کے اس نام نہاد ترقی کے دور میں اسے زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے ظالم اور سفاک قاتل اس بغیرتی کے عمل کو قتل سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہماری اس گل پوس وادی میں موت کے خریدار آزاد ہیں۔ اے اللہ، بے گناہ نوجوانوں کو جس طرح زندہ درگور کیا گیا یا کیا جاتا ہے، اے اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ان معصوم بے گناہوں کی چیخیں ہمیں تیرے قہر میں مبتلا نہ کر دیں۔ اے جبار و قہار، ان تمام قاتلوں کو ہدایت دے اور ہمارے معاشرے کو ایسے ظالموں اور جابروں سے پاک کر دے۔ اے اللہ، تیرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس امت کے لیے رو رو کر راتوں کو تیری بارگاہ میں دعائیں کی، آج وہی امت اپنوں کی سازشوں کی زد میں پریشان ہے۔ آج کے دور کے جاہلیت کے علمدار، عالم و حکمت کے دانشور کہلانے والے آج جس طرح کرسی اقتدار کی خاطر ہمیں تخت و تاراج کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے۔ اے خالق ارض و سما کے مالک، آج ہر جگہ مسلمان تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ یقیناً یہ سب ہماری شامت اعمال کے باعث ہے، مگر اے اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہماری غفلت کو نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمتوں کو دیکھ، اپنے فضل کو دیکھ۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سب ہماری آپس کی نااتفاقی کا نتیجہ ہے۔ ہماری آپس کی توڑ پھوڑ تیرے دشمنوں کو جری کر رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں متحد اور ایک کر دے، ہمارے درمیان اختلافات کو دور کر کے ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ مسلمان عالم کو حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود فرما۔ ہمیں اپنے شر پسندوں سے محفوظ فرما۔ اے رب کائنات، ہماری جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ہم تجھ سے رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے طلبگار ہیں اور ہر وقت عافیت طلب کرتے ہیں اور اپنی ماں اور بہنوں کی عافیت چاہتے ہیں۔ ہم تجھ سے ہی عافیت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں اپنی عافیت اور حفظ و امان میں رکھ، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمیں امان دے۔ اے پروردگار، تو جس کو دیے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو تو منع کرے گا اس سے دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ ہمیں یقین ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے گا۔ اے اللہ، اب تو ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم پر کسی بھی بڑے سے بڑے اندوہناک واقعے کا کوئی اثر نہیں ہو پاتا، ہم تو بے حس ہو چکے ہیں۔ اے ہمارے آقا، ہمارے احسان کو بیدار کر دے اور ہمارے جذبے ایمان کو محفوظ بنا دے۔ اے پروردگار، ہمیں اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ، ہمارے بہت سے بے گناہ نوجوان جیلوں میں مقید ہیں، تو ان پر اپنا فضل و احسان فرما اور ان کو ایمان کامل سے نواز۔ اے اللہ، ہم ناتواں اور بے کس ہیں، ہمیں خوف و دہشت کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، اور اگر اس سے کوئی بچ گیا تو اسے مہنگائی کا عفریت اور رات کا کرفیو مسلسل نگل رہا ہے۔ اے بہترین رزق دینے والے، تجھ سے ہی ہم اپنا رزق مانگتے ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، تجھ سے نہ مانگے تو کہاں جائیں، ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں۔ اے مولا کریم، ہم سب کو عزت اور صحت اور حلال کی روٹی نصیب فرما، ہمیں سود اور فحاشیوں سے محفوظ فرما۔
ہمیں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے میرے مولا، ہمیں اس دن سے بچا جب قہر کا عالم ہو، سورج 2 فٹ کے نیزے کے قریب ہوگا اور محشر کا میدان ہوگا۔ ہمیں اس دن کی گھٹن سے محفوظ فرما، ہمیں عذاب قبر اور اس کی تنگی و تاریکی سے بھی محفوظ فرما۔ اے درگزر کو پسند فرمانے والے، ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں سے درگزر کیا کریں۔ ہمارے دل بہت ہی سخت ہو گئے ہیں، ان کو نرم فرما۔ آخر میں بس یہی التجا ہے کہ روز محشر ہمیں اپنے حبیب کے سامنے رسوائی سے محفوظ فرما۔ مرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما اور مرنے کے بعد ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔